گستاخی یا تان و تشنی اگر وہ ٹھنڈے پیٹ سے سن لیتا ہے گستاخی اور وہ میدان عمل میں نہیں آتا، گستاخ رسول کا سر تن سے جدا نہیں کرتا، دشمنان دین کو وہ منہ توڑ جواب نہیں دیتا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، پھر اس کا پڑھا ہوا درود شریف اور اس کے کیے ہوئے تمام دینی معاملات وہ اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی نمازیں اور اسلام کے نفاذ کے بغیر اگر آپ کی نمازیں درجہ قبولیت تک پہنچے گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ مدینہ منورہ ہے اور مسجد نبوی شریف ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر ایک نماز پڑھی گئی کتنے نمازوں کے برابر ہے جی؟ 50,000 کے برابر۔ اور آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شوال کا مہینہ سن 3 ہجری میں جب مدینہ پاک سے چلے نا میدان احد کے لیے جنگ کرنے کے لیے، تو آقا و مولا 1000 بندہ مدینہ پاک سے لے کے چلے، اور مدینہ پاک مسجد نبوی شریف سے میدان احد جو ہے وہ 3 میل کی دوری پر ہے۔ تو جب آدھا مقام آیا، آدھا رستہ گزرا، مقام شہد 1.5 میل کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کر واپس ہو گیا، 300 بندے لے کر وہ واپس ہو گیا۔ تو ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے جو منافق تھے نا وہ تو حضور کو دیکھ کے بھی 1.5 میل نہ چل سکے۔ یہ آج آپ حضور کے غلام ہی ہیں جو 1.5 صدی گزر جانے کے بعد بھی بن دیکھے لبیک کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، پھر بھی حضور کے نظام مصطفیٰ کے وہ نواز کی بات ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اب سنیں جو اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے 700 اپنے غلاموں کو لے کے چلے گئے۔ اب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد میں کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اتنی شدید حملہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چاروں طرف سے پتھراؤ کر دیا گیا۔ آقا و مولا کے اوپر چاروں طرف سے تقریباً 3000 سے زائد لوگ ہیں، اور چاروں طرف سے آقا و مولا کے اوپر تیروں کی برسات کر دی گئی، اور 70 سے زائد مرتبہ آقا و مولا کے اوپر تلوار کا براہ راست حملہ ہوا۔ تو عین اس وقت صحابہ نے آقا و مولا کا طریق ساز دفاع فرمایا۔ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کے جسم یہ نہیں ہے یہاں تو گولی لگی بندہ مار گیا، کئی صحابہ ایسے تھے جن کے جسم کفار نے شہید کرنے کے بعد ان کے جسم اس طرح جناب ٹوک ٹوک کے جسم سے جناب کیمے بنا دیے۔ حضرت انس بن نضر ان کا جسم اتنا کیما بن گیا کہ ان کی بہن جب آئی تو انگلیوں کے پوروں سے دیکھ کے انہوں نے اپنے بھائی کی شناخت کی۔ کئی صحابہ ایسے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں نکال لیا گیا، حضرت عبداللہ بن جاش کا ناک مبارک بھی نہیں تھا، کان بھی نہیں تھی، آنکھیں بھی نہیں تھی، اور کفار جو اپنے ساتھ عورتیں لے کر آئی انہوں نے رسی کے اندر صحابہ کرام کے جناب کان بھی پروئے، ناک بھی پروئے، جناب ہونٹ بھی اس کے اندر پرو کر ہاتھ ڈال کے انہوں نے جناب رقص کیے۔ این اس وقت جب صحابہ کے جسم کٹ کٹ کے جناب انہوں نے جناب کیمے بنا دیے، 70 سے زائد صحابہ کرام نے آقا و مولا کا دفاع کرتے کرتے جانوں کے نذرانے دیے، جسم کے پڑھچے اڑا دیے گئے، لیکن منافقین این اس وقت مسجد نبوی کے اندر با جماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ بات ہے، میرے مجاہدین فرماتے ہیں کہ منافق اپنی مرضی سے دین کے اوپر چلتا ہے۔ آپ بتائیں کیا منافق کی اس وقت ادا کی جانے والی وہ نماز کیا وہ ان کے منہ پہ ماری گئی ہوگی یا درجہ قبولیت تک پہنچی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی کے اندر تو ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، تو پھر ان کی نماز درجہ قبولیت تک کیوں نہ پہنچی؟ کیونکہ جن کے واسطے جن کی وجہ سے نمازیں ملی آج ان کے دین کے اوپر حملہ ہے، اور وہ نماز پڑھے مسجد نبوی کے اندر، لیکن وہ نماز ان کے منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ اگر مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے دین کو پشت کر جانے کے بعد حضور کی عزت ناموس کے لیے نکل جانے کے لیے بندہ تیار نہ ہو، مسجد نبوی کے اندر نماز قبول نہیں ہو رہی، تو آج چکوال یا تلا گنگ کے مسجد کے اندر ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ کبھی تو آپ بھی سوچیں کہ حضور کی عزت ناموس کے اوپر پیرا ہو، بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو حضور کے نام کا، اور بندہ جناب رات عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد چرپائی پہ آ کر لیٹ کے وہ منہ جون سے وہ رضائی سے لپیٹ کے سو جائے۔ بتاؤ وہی منہ تم کل کرا کو اللہ اور اللہ کے حبیب کو کیا دکھاؤ گے؟ آج ہر جگہ پہ اس طرح ہوا۔ آپ بتائیں کیا جب ادھر روڈ بند ہوا یا جیلم میں ہوا یا پورے پاکستان کس لیے ہوا؟ رسول اللہ کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے۔ مطالبہ صرف اور صرف سادہ سے اتنا تھا کہ جنہوں نے آقا و مولا کی گستاخی کی، محلے میں اگر کوئی دکاندار کسی کی ماں بہن بیٹی کا گستاخ ہو، ہم اس سے سودا نہیں لیتے، ہم اس سے ہاتھ یا ہم اس سے گلے نہیں ملتے۔ تو بتاؤ جی جو رسول اللہ کا گستاخ ہو کیا اس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنے چاہیے؟ لبیک کا کیا مطالبہ تھا؟ صرف اتنا مطالبہ تھا کہ آپ سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیں،
آپ تجارتی تعلقات بھی ختم کر دیں. تو اس لیے ہم لوگ روڈوں پہ بیٹھے اور بتاؤ جو حضور کی عزت کے لیے نکلے. آج پی او ایف جو حضرت صاحب فرما رہے تھے, بتاؤ جی پی او ایف فیکٹری پاکستان آرڈننس فیکٹری اسلحے کی فیکٹری ہے, اس کے اندر گولی اور بارود کیوں بنایا گیا؟ گولی بارود خدا کی قسم اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ وہ گولی بارود کفر کے سینے پہ چلانے کا کام آئے گا, وہ کفر کو ڈھانے کے لیے کام آئے گا, وہ کشمیر آزاد کرانے, بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے کام آئے گا, وہ قبلہ اول یہودیوں کی گرفت سے چھڑانے کے لیے کام آئے گا, وہ اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کفار جناب امریکیوں کے جیل سے چھڑانے کے لیے کام آئے گا. لیکن دکھ کی بات بتاؤ جی وہ بارود کتنے ہندوؤں کے سینوں پہ چلا؟ وہ شیل, وہ بارود, میں نے خود پولیس میں 9 سال نوکری کی, میں آپ کو حقیقت کہہ رہا, جو ہمارے اوپر شیل برسائے گئے ہم نے تو یہ کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. ہمارے اوپر جو ہینڈ گرنیڈ چلائے گئے, بتاؤ جی اس کے اوپر جو سٹیمپ لگی تھی مور, وہ آپ کو پتہ کیا تھی؟ میڈ ان اسرائیل. آج بھی اس کی تصاویر اور وہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے اوپر دستی بم, جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ہینڈ گرنیڈ, ہمارے اوپر پھینکے گئے, اس کے اوپر مور لگی ہوئی تھی میڈ ان اسرائیل. یہودیوں کے ساتھ تو ہماری سفارت بند ہے, ان کے ساتھ تو تجارتی تعلقات بند, پھر اسرائیل کا ہینڈ گرنیڈ کیا انہوں نے وہاں سے پھینکا براہ راست ادھر؟ تو جس مقصد کے لیے انہوں نے کیوں ہینڈ گرنیڈ اسرائیل نے آپ کو دیا؟ انہوں نے اس لیے دیا کہ جناب ہم آپ کو ہینڈ گرنیڈ دے رہے ہیں, آپ نظام مصطفیٰ لے کر آئیں. کیا اسرائیل کا ہینڈ گرنیڈ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا جی ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ جناب قرآن و حدیث کا نظام لے کر آئیں؟ ہم آپ کو ہینڈ گرنیڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. جس مقصد کے لیے وہ ہینڈ گرنیڈ بھیجا گیا پھر اسی مقصد کے لیے وہ چلایا گیا. آج حضور کے جو محافظ ہیں عزت ناموس کے, وہ نکلتے ہیں تو ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے جا رہے ہیں. آج جو آقا و مولا کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلتا ہے, آج وہ انتہا پسند اور دہشت گرد بن جاتا ہے. آج جو بندہ یہ بات آپ کہیں کہ جی ہم نے قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا ہے, دنیا دار کا قانون نہیں چلنے دینا, تو آپ کہنے کے باغی. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم نے ان سیاسیوں کا قانون نہیں چلنے دینے, ہم نے جو ہے وہ تخت پر محمد عربی کا دین نظام مصطفیٰ لے کر آنا ہے, تو آپ ٹھہریں گے باغی. وہ کہیں گے یہ تو بغاوت کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ ہم خوش ہو کر اور ان کو ہم اپنے سینوں پہ لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نظام مصطفیٰ کے نفاذ سے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہ ہی ہم ممتاز قادری صاحب کے خون سے بغاوت کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم رسول اللہ کے دین سے بغاوت کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے بزرگوں کی ایک تاریخ ہے. آج مجھے بتائیں جی, آپ اس مسجد کے رہنے والے ہیں, اس مسجد کے آباد کرنے والے, جس وقت آخرت آنی نا, حشر کا میدان لگنا, قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ زمین کب کپائے گی, آسمان جو ہے وہ تھر تھرائے گا, سمندر ابل پڑیں گے, اور جتنے بھی پہاڑ ہیں بڑے بڑے یہ مانند دھنکی ہوئے روئی کے مانند ذرا ذرا ہو کے غائب ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حال میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو مساجد ہے نا, یہ مساجد کو اس طرح اپنے پاس اٹھا کے محفوظ فرما لے گا. اب آپ نے جو ایک مسجد کے اندر یہ اینٹ لگائی, یہ قیامت تک اور قیامت برپا ہونے کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جائے. آپ لوگ مساجد آباد کرنے والے, مساجد بنانے والے بیٹھے ہیں. اب آپ لوگ جو خاص طور یہاں کے مقامی ہیں, آپ بتائیں کہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کے جیتے جی کوئی انسان آئے اور وہ مسجد کا کوئی ایک حصہ جو ان سے ہے وہ شہید کر کے چلا جائے؟ آپ کے جیتے جی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آئے اور وہ مسجد کا ایک پورا حصہ ڈھا کے چلا جائے؟ نہیں ہے ممکن. اور آپ کے ہوتے یہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ مسجد کے اندر جو کیمرے لگا دیے گئے ہیں, اور اب کیا ہے کہ مسجد کے اندر شوٹنگ کی جا رہی ہے, ایک فلمی سین جو ہے فلمایا جا رہا ہے, اور مسجد کے محراب کے اندر آ کے ایک فحشہ, ایک گندی عورت آ کے ناچ جائے. کیا آپ یہ ہونے دے سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہو جائے تو پھر بتاؤ کہ پھر آپ نے رب کو کیا منہ دکھانا؟ جن کو آپ نے حکومتیں دی انہوں نے کیا مسجد کے اندر کجلیاں نہیں نچوائی؟ آج فلم تماشے جیسے غلیظ فلمیں نہیں بانی دین اسلام کے اوپر. آج اگر فلم تماشا فلم چلتی ہے, میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا, آج اگر آپ ان کا راستہ نہیں روکیں گے تو کل تو صحابہ کے اوپر فلمیں بن جانی ہیں, کل تو انہوں نے جناب انبیاء کرام کے اوپر فلمیں بنانے لگ جانی ہیں. تو آپ مسجد کے محراب کے اندر لڑکی جو ہے وہ ناچتی ہے, اور مسجد وزیر خان کے ہی اندر لڑکی کیوں ناچی؟ مسجد وزیر خان کے ہی اندر لڑکی کیوں ناچی؟ لاکھوں مساجد ہیں ملک پاکستان میں. لڑکی نچوانے والے صرف وہ فلم ساز نہیں تھے, ان کے پیچھے پوری منکرین ختم نبوت کی قوت تھی.
مسجد وزیر خان کے ہی اندر لڑکی کیوں ناچی؟ آج اس کی بھی وجہ سنیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد وزیر خان پوری دنیا میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی ایک جداگانہ اور منفرد ایک حیثیت رکھتی ہے۔ جس وقت ملک پاکستان میں تحریک چلائی گی نا عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے، اس وقت پوری دنیا کا اگر مرکز تھا تو وہ لاہور کے مسجد وزیر خان تھی، اور اس تحریک کی اگر قیادت کر رہے تھے تو وہ حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب فرما رہے تھے۔ یہ ہے جی ہمارے بزرگ، اور یہ ہے جی ہماری تاریخ۔ اور کیا ہوا کہ اس وقت جب حضور کے غلام عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے، مسجد وزیر خان کے اندر موجود اور اسی محراب کے اندر جہاں لڑکی نچوائی گئی، اسی محراب کے اندر کھڑے ہو کے عبدالستار خان نیازی صاحب جناب بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس شعر کی دھار ایسی ہوتی تھی کہ باہر کھڑی ہوئی فورس وردی والوں کے جناب کلیجے اندر جو کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس وقت بہت بڑا ایک بدماش، اس وقت کا وزیر داخلہ نواب آف کالا باغ، اس نے بدماشی کی اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اب جو بھی اپنے نبی کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلے گا تو کیا ہوگا کہ ہم نے گولی کے آرڈر دے دیے، اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ ساتھ وہ بدماشی کر کے جناب تڑی لاندہ سی، تو ساتھ وہ کیا کرتا تھا، وہ اس طرح اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو غلیظ مونچھوں کو وٹ بھی دیندہ سی۔ عبدالستار خان نیازی صاحب نے نال دھمکی لاندہ تو نال جناب اس طرح مونچھوں نو وٹ بھی۔ اب حضور کا ایک بھی غلام اس غلیظ کی دھمکی سے ڈرا نہیں، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، سب لبیک کا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کا نعرہ لگا کر میدان عمل میں آئے۔ جب میدان عمل میں آئے تو پھر اس وقت ملک پاکستان میں کلیشکوفوں کے منہ بالکل ویسے ہی کھولے گئے جیسے ابھی لبیک والوں کے سینے چھلنی کیے گئے۔ کتنے لوگ شہید ہوئے جی مسجد وزیر خان کے باہر؟ ایک نہیں، دو نہیں، 10,000 سے زائد لوگ ان کے سینے گولیوں سے چھلنی ہوئے۔ کیوں؟ حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے۔ اب نقشہ کیا ہے کہ 10,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں، 10,000 سے زائد لوگ جناب شہید ہو چکے، ہزاروں لوگ زخمی ہیں، صرف زندہ وہ لوگ بچے جو لاشوں کے نیچے دب چکے تھے۔ مسجد وزیر خان کے بعد جو گلی تھی وہ پوری خون کی ندی بہنے لگ گئی۔ اب جب بندے مروا دیے، زمستان کے پہاڑ ڈھا دیے، سنو جی یہ وہ ہے محراب جس کے اندر لڑکی نچوائی گئی۔ پھر اس محراب کے اندر کھڑے ہوئے حضور کے غلام عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 10,000 بندے جب مر گئے نا، شہید ہو گئے، اس وقت پھر نواب آف کالا باغ بدماش وزیر داخلہ نے مچھوں کو وٹ دیا۔ اس نے کہا مولویو میں نہیں تو کہنا سا کہ اسی تو پھن دیاں گے، اسی تو مار دیاں گے، تم عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو آج بھی وہ مسجد وزیر خان کا ممبر، محراب اور در و دیوار اس چیز کی گواہ ہیں کہ یہ ہیں ہمارے اکابرین۔ اس وقت عبدالستار خان نیازی صاحب سینہ تان کے کھڑے ہوئے، آج نے فرمایا نواب آف کالا باغ سن، تو نے ظلم کی انتہا کر دی، حضور کے غلاموں کے سینے تو نے گولیوں سے چھلنی کر دیے، خون کی ندیاں بہا دی، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم سینہ تان کے حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ نواب آف کالا باغ سن، تیری گندی گندی بڑی مونچھوں سے تو بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی چمکدار خوشبودار زلفوں سے بغاوت کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ آخر کوئی وجہ تھی کہ آقا مولانا مدینہ پاک میں جلوہ گا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے اس خطہ ارض سے، اس سرزمین سے جہاں حضور کے بڑے بڑے عاشق آئے، آپ بھی حضور کے غلام بیٹھے، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ محمد عربی کو خوشبودار ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی خطہ ارض سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی، کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی، اور وہ کیا کرے گی؟ وہ پوری دنیا کا کفر شرق سے لے کے غرب تک اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر پوری دنیا کے اندر محمد عربی کے نام کا جھنڈا وہ گاڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ بتائیں کون سے ملک پاکستان میں جماعت ہے جو اس حدیث کی مصداق ہے؟ کیا وہ لبیک والے نہیں ہیں؟ اور کشمیر انشاءاللہ ہم نے آزاد کرانا ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ فرض کیے،
خدا کی قسم بالکل اسی طرح ہمارے اوپر جہاد بھی فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے جہاد نہ کیا، عملی طور پہ جہاد نہ کیا اور جہاد کی نیت ارادہ بھی دل میں نہ باندھا، بغیر جہاد کیے، بغیر جہاد کی نیت کیے جو انسان مر گیا، جدو مرے گا تو نفاق کے قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر اس کی موت ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جدو مرے گا وہ منافق کی موت مرے گا، وہ مومن مسلمان کی موت نہیں مرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم ہیں جی جہادی انشاءاللہ، جہاد کرنا ہے نا جی انشاءاللہ۔ اس دن نا ایسی ایک کرنل صاحب مجھے ملے، حاضر سروس ہیں، سنیں جی، کرنل صاحب مجھے ملے، حاضر سروس ہیں، تو انہوں نے آ کے مجھے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا جناب ہم تو خود یہ کہتے ہیں کتنا ہمارے اوپر پیسہ لگا، اتنے پی ایم اے کے اندر ہماری ٹریننگ ہوئی، کیا کچھ نہیں کیا، میجر صاحب بھی اس پورے پروسیس سے گزرے، تو کیا فائدہ ہوا جی، اتنا آپ نے خرچہ کیا، اتنی ٹریننگ ہے، دن رات جاگنا ہے، اتنا خرچہ کر جانے کے بعد بس ایسے ہی بندہ ریٹائر ہو جائے تو کیا فائدہ؟ اور کہتے ہیں جی یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر 10 سال کے بعد ایک مرتبہ کافروں کے ساتھ میدان تو لگنا چاہیے نا جی۔ لیکن یہ کب لگے گا؟ جب اوپر حضور کا غلام کوئی بیٹھا ہوگا۔ یہ جتنے بھی اوپر آ کے سیاسی بیٹھے، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، خدا کی قسم آپ ان کو 1000 مرتبہ بھی آپ ان کو اختیار دیں، 1000 مرتبہ آپ ان کو اقتدار دیں، خدا کی قسم یہ اعلان جہاد نہیں کر سکتے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیا، اسلام کیا، قرآن و حدیث ہے کیا، جہاد کی پاور، اسلام کی پاور، عشق مصطفیٰ ہے کیا، وہ تو اعلان جہاد نہیں کر سکتا۔ تو اعلان جہاد اگر کوئی کرے گا، اگر کشمیر کی طرف کوئی چلے گا تو وہ یہ لبیک والے ہیں۔ ہمارے حضرت امیر المجاہدین جو حکم دے کے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ جس دن لبیک برسر اقتدار آئی اسی وقت محمد عربی کا چمکتا دین تخت کے اوپر ہوگا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، خلافت راشدہ کا طرز حکومت قائم ہوگا۔ اور آگے آپ نے فرمایا بس پھر لبیک والے اعلان جہاد کریں گے، لبیک والے اعلان جہاد کریں گے۔ اعلان جہاد کر جانے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر یہ جو آج مسئلہ آپ کا اڑا ہوا ہے نا پچھلے 70-80 سال کا، تو یہ حضرت پیر میجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ چونکہ فوج کا حصہ بھی رہے اور وہاں آپ نے کمانڈ بھی کی، تو یہ آپ کو بہتر یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ یقین کریں خدا کی قسم کافر کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آج اگر فوج چلتی ہے اور یہ حضور کے غلام چلتے ہیں، جو مسئلہ پچھلے 80 سال کے قریب اڑا ہوا ہے، یہ 24 گھنٹے کی بھی مار لیں گے۔ تو انشاءاللہ لبیک والے اعلان جہاد کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کیا ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر پوری فوج بھی، فضائیہ بھی، اور حضور کے یہ غلام، حضور کے یہ شیر بھی لبیک کا نعرہ لگا کر انشاءاللہ یہ کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک انشاءاللہ رب سے مانگنے، جب آپ نے رب سے مانگنا نا، جب آپ کا ارادہ پکا مصمم ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ کی طاقت، اللہ کی نصرت و مدد و تائید انشاءاللہ شامل حال۔ ہم چلیں تو صحیح نا جی، چلیں گے تو معاملات بنیں گے۔ اب جب کشمیر ہم نے فتح کرنا ہے، اس کے بعد گھروں کو تو کوئی نہیں لوٹنا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ملک پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان، ہندوستان میں 30 کروڑ سے زائد مسلمان، اس کے بعد وہاں سے انشاءاللہ یہ فوجیں چلیں گی ہندوستان کی طرف انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دن دے، ہم وہ دن دیکھیں کہ ہم پھر چلیں ہندوستان کی طرف، پھر انشاءاللہ دوبارہ بابری مسجد تعمیر ہوگی انشاءاللہ، بابری مسجد انشاءاللہ دوبارہ تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ پھر قبلہ اول جو ہے وہ بھی یہودیوں کے شکنجے سامنے چھڑانا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی امریکیوں کا جیل توڑ کر ہم نے رہا کروانا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور دنیا سے دبنے اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پوری جرت اور قوت کے ساتھ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظام مصطفیٰ کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا مال و متاع سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ ہے جی انشاءاللہ، بس توبہ کر کے اٹھیں، اس سے پہلے جو ہو گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج رسول اللہ کے چمکتے دین کے لیے آئے انشاءاللہ۔ یہودی اور یہ گندی دیوار گرانی ہے، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول نماز اسی وقت نماز کے بعد انشاءاللہ نگر نماز دیتی ہے کوئی مطابق نگر لے بغیر نمازی نگر نمازی انتظام ہے نماز بھی تیاری کر گئے نو کھورے میں روز ڈیڑھ میں جوئی نماز دیتی ہے ساتھ مدر کی خطی گزارش کرے سکے دعا بھی فرمائے آج بھی اس سے بندی سعید ہے سانی حسن بھائی سامان مجید اللہ تعالیٰ انہوں نے والد عبدالحاج عبداللہ مجید صاحب اور دیگر اشکال رسول بابا جی خاتم سے رضی اللہ ہے تمامی اشکال رسول اللہ سے دعا اسی اور صلاة نماز ہے پڑھ کے انشاءاللہ نصیب صلی اللہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي أنت مقصودنا ورزاقنا مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا الله پاک يا الله مثال سوا واسطے تقریب سے یا اللہ دین دیواری گفتگو ہوئی میری پاس میں ناتوانی ہوئی یا اللہ پاک ساری کاوشوں میں زبان قبول و منظور فرما یا اللہ مرحوم جنت جالت والا مقام عطا یا اللہ وتعالى بشیت غلطی خطائیوں میں معاف فرما یا اللہ آن علی ساری مزلا صلی اللہ تعالی خیر